کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے وقت نکالا. آج کا یہ پریس کانفرنس سیاست، سماجیت اور قبالیت سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، کیونکہ یہاں پر تو اکثر پولیٹیکل پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، لیکن آج کا یہ پریس کانفرنس ان سب پریس کانفرنس سے وقتی طور پر بڑا اہم ہے. آپ لوگوں کو بتاتا چلے کہ بلوچستان، جس کو یونائٹڈ نیشن کے ادارے کے مطابق کہا گیا ہے کہ یہ 100 سال پیچھے، پھر یہاں پہ نہ انڈسٹری ہے، نہ فیکٹری ہے، نہ اور تجارت کے مواقع ہیں. یہاں کے لوگ زراعت اور اپنی مدد آپ کے تحت کاروبار کے مواقع پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ بارڈر کے ساتھ ہو، چاہے وہ ڈرائی فروٹ ہو، چاہے وہ سبزی ہو، شوگر ہو، مختلف شکل میں. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اتنی تمام تر وسائل کی نہ ہونے کی وجہ سے، مسائل کے باوجود، اگر کوئٹہ بلوچستان میں کوئی تاجر لیگل کاروبار کر رہا ہو اور اس کو لیگل کاروبار نہ کرنے دیا جائے، اور اس کے مقابلے میں وہ چند لوگ جن کا کاروبار سے تعلق بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کاروبار سمگلنگ کی وجہ سے زور و شور سے جاری ہے، تو پھر یہ لیگل کاروبار کرنے والے کل سمگلنگ شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ جب لیگل کاروبار کے دروازے بند کیے جائیں گے تو سمگلنگ کی طرف ہی لوگ جائیں گے. کیونکہ سمگلنگ ہوتی کیوں ہے، اس کو ذرا جاننا بڑا ضروری ہے. یعنی اگر میں ایک ٹرک پر ٹیکس دیتا ہوں 1 لاکھ روپیہ، تو وہ ٹرک کے 1 لاکھ روپیہ ملکی ریونیو میں جمع ہو جاتا ہے ٹیکس کی شکل میں. لیکن وہ اس ٹرک اگر میں سمگلنگ کی وجہ سے اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا ہوں تو وہ 1 لاکھ کے بجائے 50,000 روپے دینے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ چند افراد کی جیب میں جاتے ہیں. یعنی وہ ملک کے ریونیو کے لیے جو 1 لاکھ روپے ٹیکس میں دیتا تھا وہ قبول نہیں ہے، لیکن چند افراد کی وجہ سے 50,000 روپے لیں گے اور آپ کا ٹرک سمگلنگ کی شکل میں وہاں تک پہنچائیں گے. چونکہ یہ آج کا پریس کانفرنس بلوچستان میں موجود جو چینی کا بحران ہے اس کے حوالے سے ہے. بلوچستان کے لیے ایک کوٹا رکھا گیا کہ ایک کوٹا رکھیں گے تاکہ سمگلنگ نہ ہو. بلوچستان کی جتنے 30 سے 34 اضلاع ہیں اس کے لیے قانونی پرمٹ جاری کریں گے. انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹس ایک پرمٹ آپ کو جاری کرے گا. اگر آپ خاران سے ہیں تو خاران کو، اگر آپ قلعہ سیف اللہ سے تو قلعہ سیف اللہ سے، اگر آپ کوئٹہ سے تو کوئٹہ سے. وہ بھی شوگر کے رجسٹرڈ ڈیلرز کو، عام لوگوں کو، نام نہاد لوگوں کو نہیں، جو شوگر سے وابستہ لوگ ہیں، رجسٹر لوگ ہیں. ڈپٹی کمشنر اس کا اپروول دے گا کہ محمد آصف کا تعلق پشین سے ہے تو ڈی سی ایک لیٹر بنا کے لکھے گا انڈسٹریز اینڈ کامرس کو کہ اس کا تعلق پشین سے ہے، اس کا شوگر سے تعلق ہے، تو آپ البتہ اس کو شوگر کا پرمٹ جاری کریں. پھر یہ پرمٹ جاری کیے جاتے تھے، پھر یہ لیگل طریقے سے یہ چینی اپنی منزل تک پہنچتی تھی. 10 جولائی کو چینی کے پرمٹ جاری کیے گئے. جب 10 جولائی کو چینی کے پرمٹ جاری کیے گئے، جب ہم لوگوں نے گاڑیاں روانہ کر دی، چینی خرید کر اپنے علاقوں میں روانہ کر دی، تو 15 جولائی کو چینی کے ساری گاڑیاں روک دی گئی. اب ایک گاڑی مثلا میں نے منگوایا تھا سکر سے، وہ گاڑی آئی ہے لکھپاس پہ کڑی ہے، پنچپائی پہ کڑی ہے، نوشکی پہ کڑی ہے، گاڑی روک دی. ہم گئے انڈسٹریز اینڈ کامرس کے پاس کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ ایک قانون کے ادارے کے مطابق آپ نے ہمیں پرمٹ دیا کہ آپ چینی لے جائیں، ہم نے وہ پرمٹس بھی لے لیا ہے، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا سر سیکریٹری صاحب نے کہا ہے کہ اس میں بڑے مسائل ہیں، تو البتہ چینی کا جو کوٹا جاری کیا گیا اس سارے پرمٹس کو کینسل کیا جائے. میں نے کہا بالکل کینسل کیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جو مجھے پرمٹ جاری کیے، جو میرے ٹرک کھڑے ہوئے، جو پنچپائی پہ کھڑے، لکپاس پہ کھڑے، ان ٹرکوں کو میں کیا کروں؟ پھر ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسٹم سے بات کریں. میں خود کسٹم کلیکٹر عرفان صاحب سے ملا، ایڈیشنل کلیکٹر عمر صاحب سے ملا، ایڈیشنل کلیکٹر اسیب صاحب سے ملا، ایڈیشنل کلیکٹر علیم صاحب سے ملا، چیف سیکریٹری عبدالعزیز صاحب سے کو خط لکھے، ڈی جی انڈسٹریز دشتی سب کو ملا کے کہا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک طرف سے وہ انڈائریکٹلی پیغام دے رہے تھے کہ آپ ایک کام کریں، اس کو لیگل کاروبار کو چیک کر سمگلنگ کا کاروبار کریں. یہ تو رکے ہوئے ٹرک کی بات ہے. یہ تو ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ ان کو جو پرمٹ جاری کیے گئے، ان ٹرکوں کو جو مختلف چیک پوسٹوں پہ یا علاقوں پہ کھڑے، ان کو فوری ریلیز کیا جائے. دوسری بات جو اہم بات ہے، بلوچستان کو 1 لاکھ
1,50,000 मेट्रिक टन चीनी का कोटा दिया गया। अब 1,50,000 मेट्रिक टन कोटा जो है, अगर हम उसको डिवाइड करें डिस्ट्रिक्ट्स में और खाना शुमारी, और इस कोटे को 2017 के खाना शुमारी, अब 2023 चल रहा है, इन्होंने कोटा 2017 के खाना शुमारी के मुताबिक दिया गया। उसके मुताबिक हर घर को रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 17 किलो, महीने के हिसाब से 17 किलो मिल रहा है। एक घर को 17 किलो मिल रहा है। चलो घर वाले गुजारा कर लेंगे, तरखे चाय पी लेंगे, गुड़ से काम चला लेंगे, या कोई और कुछ कर लेंगे। एक बेकरी जिसकी रोजाना की बुनियाद पर 5 से 10 बोरी चीनी वो इस्तेमाल करते हैं, उसको भी 17 किलो चीनी का कोटा अलॉट किया गया। इसके अलावा होटल जो है, रेस्टोरेंट जो है, और इसके अलावा जो भी वो चीनी का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी 17 किलो। यानी ये तो जुल्म और नाइंसाफी है। हम कहते हैं कि रुके गए ट्रक्स जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की जानिब से जारी किए गए, उसको कस्टम को भी भिजवाया गया है, उन्होंने भी वेरीफाई किए गए हैं, उसको जारी किया जाए। दूसरा जो हमें कोटा अलॉट किया गया 1,50,000 मेट्रिक टन, ये बिल्कुल जुल्म और नाइंसाफी है, इसको बढ़ाया जाए। कम से कम हमारे क्वेटा सिटी दारुल हुकूमत है, आपको पता है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, बेकरी है, घर है, एक प्लाजे में 10-15 घर रहते हैं, तो कम से कम जिस तरह आप ये पेप्सी कारखाना, मुख्तलिफ जो कोल्ड ड्रिंक्स है, इनके कारखाने हैं, कम से कम सिर्फ कोयटा को 1 लाख से 1,20,000 मेट्रिक टन कोटा दिया जाए, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको कम से कम 30 से 40,000 मेट्रिक टन माना दिया जाए। क्योंकि इस चीज का ये जो हमने तमाम आपके साथ, ये अभी तक तो खत्म नहीं हुई अब्दुल्ला की, तो हमारा मुतालबा है कि रुके गए परमिट्स के मुताबिक जो ट्रक है उसको जारी किया जाए। दूसरा जो स्मगलिंग की जा रही है, खुदारा कस्टम कलेक्टर साहब इस पे आप नजरसानी करें, सख्त इकदाम करें, क्योंकि कस्टम से मामला थे कि ये बगैर आपके बिल्कुल स्मगलिंग नहीं हो सकती। तीसरा हमारे 2017 के बजाय 2023 के खाना शुमारी के मुताबिक हमारा कोटा बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज आप मीडिया के तवसुत से हम चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी कॉमर्स, डीजी इंडस्ट्रीज, चीफ कलेक्टर साहब और मुतल्लिका तमाम इदारों से ये अपील करते हैं कि ये हमारा एक जेन्युइन मुतालबा है, एक जायज मुतालबा है, इस पर फौरी तौर पर इकदाम जारी किए जाएं। बसूरत दीगर आज हम माइक के सामने हैं, कल हम रोड पे भी होंगे, हमारे पास तमाम एहतजाज के ऑप्शन मौजूद है। शुक्रिया। अब्दुल्ला आपने कहा शॉर्टेज किसकी शक्ल में हो जाता है? आपको पता है चीनी 40 पे महंगी होगी, शॉर्टेज। दिस इज मींस कि चीज की जब कमी होगी, फुकदान होगा, तो उसकी कीमत बढ़ेगी। ये शॉर्टेज इसकी पहली दलील कोयटा शहर की। दूसरी बात जो आपने कोटे की बात की कि एक वो कह रहे, अगर उनके पास कोई ऐसा विटनेस एंड एविडेंस है कि आम चीनी के रजिस्टर्ड की मैं बात करो, दोबारा रिपीट करो, जो रजिस्टर्ड है वो परमिट से काम कर रहे हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड है वो स्मगलिंग कर रहे हैं। हम ये कहते हैं, यही तो हमारा मकसद है कि आप इनमें फर्क वाज़ेह करें कि हम एक शुगर रजिस्टर्ड परमिट के साथ काम कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। हमारी शक्ल में जो नाम नियात अनरजिस्टर्ड स्मगलिंग कर रहे हैं उनके लिए उसको रोका जाए। सुनने आगा साहब, हम तो यही कह रहे हैं कि लाखों बोरियां नौशकी तक कैसे पहुंची, वो परमिट से नहीं पहुंची। यही तो हमारा मकसद है कि लाखों बोरियां नौशकी के बॉर्डर कैसे पहुंची है, परमिट तो इतने जारी नहीं किए गए। ये किसने पहुंचाई है? ये कस्टम के चेक पोस्टों से ही गुजरी है ना, वो कैसे पहुंची है यार? इसका तो हम सवाल कर रहे हैं कि लाखों बोरियां कैसे पहुंची, हमारे परमिट्स कम जारी किए गए यार। इसी के तो हम रो रहे हैं। 10 तारीख मेरे पास 12 का है, 12 तारीख को परमिट जारी किए गए, आज 2 अगस्त यानी 20 दिन हो गए ट्रक खड़े। अब डेली के हिसाब से ट्रक का हिसाब लगाए, हमें कितना नुकसान हो रहा है। सवाल तो यही है कि सर वो जो नौशकी के जब शटरडाउन हड़ताल का वो आ जाए तो हम भरपूर साथ दे देंगे, क्योंकि ये हमारा यूनिट से शुगर एसोसिएशन, इनके साथ हम भरपूर, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो फिर इनके साथ एहतजाज भी करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। हम सब एक हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर ये नौबत आ गया था शटरडाउन हड़ताल का तो हम इनके साथ पूरा सुबह में हम एहतजाज करेंगे, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम एहतजाज ऐलान करेंगे और तमाम सदूर बुलाएंगे यहाँ
ایک بہت بڑا ایک ہنگامی پریس کانفرنس کریں گے. تمام ضلعوں میں ہم شٹر ہڑتال کریں گے. ایک ضلع نہ خالی کوئٹہ شہر نہیں, تو یہ تو تمام ضلعوں کا وہ ایشو ہے, یہ خالی کوئٹہ شہر کا ایشو نہیں ہے. یہ تمام ضلعوں پہ ابھی قلت آ گیا ہے. 1500 روپیہ ایک بوری جو ہے وہ یہ 20 دن میں مہنگا ہو گیا تھا. حکومت تو سویا ہوا ہے, ان کو یہ پتہ نہیں کہ کتنا مہنگا ہوا ہے. یہ تو ہم لوگوں کو معلوم ہے, یہ ہمارے ڈیلروں کو معلوم ہے کہ یہ قلت 1500 روپئے 6,200 روپئے بوری, ابھی 7,500 کا چلا ہے. آپ 3-4 دن کے بعد دیکھو کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے. یہ حکومت کا کوئی ادھر سسٹم نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں. یہ دیکھو یہ کون سا طریقہ ہے, انڈسٹری والے اپنا سسٹم ہے, ان کا اپنا سسٹم چلا رہا ہے, اس نے بند کر دیا ہے. یونیورسٹی کا بہت بہترین سسٹم چل رہا تھا, سمنگلنگ اپنے رہتے, وہ سمنگلنگ جب کر رہا ہے وہ تو کسٹم والوں کا کام ہے. ہمارا تو ہر گاڑی کے ساتھ پرمٹ بھی ہے, یونیورسٹی بھی ہے. ہم تو سمنگلنگ والا لوگ نہیں, جو سمنگلنگ کر رہا ہے وہ تو کسٹم والوں کا کام ہے کہ وہ روکے. ہمارا کام تو نہیں ہے. تو حکومت کا اپنا سسٹم ہے, اپنا ادارہ موجود ہے, لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اس لیے اس نے ہمارا جو جائز جو قانونی چیز ہے, جو قانونی وہ ہے یونیورسٹی اور پرمٹ, اس نے یہ پرمٹ بھی بند کر دیا, یونیورسٹی بھی بند کر دیا. سارا گاڑیاں ابھی چیک پوسٹوں پر کھڑا ہے, 20 دن سے ادھر کھڑا ہے, روڈ کھڑا ہوا ہے.